بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأستعيذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں احباب خیر سے ہوں گے. انشاءاللہ آج ہم تفسیر جلالین کے درس نمبر 51 میں سپارہ نمبر 16 سے سورہ طٰہٰ کی منتخب کردہ آیات 99 سے لے کر 103 تک پڑھیں گے، جن میں حسب سابق کلام باری تعالیٰ و کلام مفسر کا ترجمہ ہوگا، تفسیری اغراض کی تشریح و توضیح ہوگی، ربط و تعلق آیات کو ذکر کیا جائے گا. تو آئیے طلبہ کرام بلا تاخیر اس درس کو پڑھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، کذالک نقص علیک من انباء ما قد سبق وقد آتیناک من لدنا ذکرا. آئیے طلبہ کرام ان آیات مقدسہ کا ماقبل آیات کے ساتھ ربط اور تعلق جانتے ہیں. مفسرین کرام ان آیت مقدسہ کا پہلا تعلق ماقبل آیات کے ساتھ کچھ یوں بیان فرماتے ہیں کہ پچھلی آیات میں بنی اسرائیل اور موسیٰ علیہ السلام کے ایک قصے کا ذکر ہوا. اب ان آیات میں اس قصے کے متعلق آقائے کائنات کو بتایا جا رہا ہے کہ اے محبوب، ہم تم کو سابقہ قصے سناتے رہیں گے. دوسرا تعلق ان آیات کا ماقبل آیات کے ساتھ کچھ یوں مفسرین کرام پیش فرماتے ہیں کہ پچھلی آیات میں بنی اسرائیل اور سامری کی دنیاوی سرکشیوں کا ذکر ہوا ہے. اب ان آیات میں گمراہ گروہوں کے اخروی انجام و عذاب کا ذکر ہے. تیسرا تعلق ان آیات کا ماقبل آیات کے ساتھ علماء کرام کچھ یوں پیش فرماتے ہیں کہ پچھلی آیت میں گمراہ کرنے والوں کا ذکر ہوا جو قوم پر گمراہی کا بوجھ ڈال دیتے ہیں. اب ان آیات میں خود گمراہ گروہوں پر قیامت کے دن بوجھ پڑنے کا ذکر ہو رہا ہے. آئیے طلبہ کرام ربط و تعلق آیات کے بعد بلا تاخیر بڑھتے ہیں اپنے آج کے درس کے ترجمہ کی طرف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور رب تعالیٰ یہاں سے اپنے محبوب کو جو پیچھے قصہ سنایا ہے اس کی بابت گفتگو کر رہے ہیں اور یہ بتا رہے ہیں کہ آگے بھی ہم آپ کو سابقہ امتوں کے ایسے ہی قصے سناتے رہیں گے. کذالک، اسی طرح، ای کما قصصنا علیک یا محمد ھذہ القصہ، جیسے ہم نے آپ کو یہ والا قصہ بیان کیا ہے اے محمد، یعنی قصہ موسیٰ جو ہم نے آپ کو بیان کیا ہے، ہم آپ کو ایسے ہی قصے بیان کرتے رہیں گے. من انباء ما قد سبق، جو پچھلی امتیں گزری ہیں ان کی خبریں ہم آپ کو دیتے رہیں گے. وقد اعطیناک من لدنا، اور ہم نے آپ کو خود سے عطا کیا ہے ذکر نصیحت یعنی قرآن. من اعرض عنہ، جو اس سے اعراض کرے یعنی قرآن سے اعراض کرے، اس کے اوپر ایمان نہ لائے، فإنہ، پس بے شک وہ، یحمل یوم القیامت وزرا، وہ قیامت کے دن بڑا ہی بوجھ اٹھائے گا. اور بوجھ کیسا ہوگا؟ حملا ثقیلا من الاثم، اور یہ گناہوں کا بڑا ہی بھاری بوجھ ہوگا. خالدین فیہ، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. کس میں؟ ای فی عذاب وزری، یہ جو گناہوں کا بوجھ ہوگا، بوجھ کے عذاب میں وہ ہمیشہ ہی رہیں گے. وساء لہم یوم القیامت حملا، اور کتنا ہی برا ہوگا ان کے لیے قیامت کا دن بوجھ اٹھانے والوں کے لیے. حملہ کے حوالے سے بتا رہے ہیں کہ یہ تمییز واقع ہو رہی ہے اور ساء کی ضمیر کی یہ تفسیر کر رہی ہے. والمخصوص بالضم، یہ جو لفظ ساء ہے یہ مخصوص بالضم ہے. بتا رہے ہیں کہ اس کی محذوف عبارت جو ہے وہ وزرہم بنے گی، اور لام لہم کے اندر جو لام ہے وہ لام بیانیہ ہے. اور یوم القیامت سے یوم ینفخ فی الصور، یہ بدل واقع ہو رہا ہے. پھونکا جائے گا جس دن، الصور القرن یعنی سینگ، اور نفخ سے یہاں پر مراد نفخہ ثانیہ ہے جو دوسری دفعہ پھونکا جائے گا. ونحشر المجرمین، اور ہم جمع کریں گے اس دن کافروں کو، مجرمین کو، یومئذ زرقا، اس دن ان کی حالت کیا ہوگی کہ آنکھیں ان کی نیلی پڑی ہوئی ہوں گی اور ان کے چہرے جو ہیں وہ سیاہ ہوں گے.
یتخافتون بینہم یتسارون، وہ آپس میں خفیہ اور چپکے چپکے گفتگو کر رہے ہوں گے، اور آپس میں کیا بات کریں گے؟ اِن لبثتم فی الدنیا الا 10 من اللیالی بایامہا، کہ تم تو نہیں رہے دنیا میں صرف 10 دن اور اسی کی 10 راتیں، کہ بہت تھوڑا سا عرصہ گزارا ہے دنیا میں۔ آئیے طلبہ کرام ترجمہ کے بعد بڑھتے ہیں آج کے درس کی تشریح و توضیح کی طرف۔ یہاں سے رب تعالیٰ نے جو اپنے محبوب کے ساتھ قصوں کا ذکر کیا ہے، جیسے موسیٰ پاک کا قصہ سنایا، کذالک نقص علیک من انباء ما قد سبق، یہاں رب تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم آپ کو سابقہ امتوں کے اسی طرح قصے بیان کرتے رہیں گے۔ یہاں پر حضرت موسیٰ کا قصہ سنانے کا یا پھر جو بقیہ امم ہیں ان کے قصہ سنانے کا جو اصل مقصد اور محور ہے وہ اس بات توحید و رسالت بھی ہے، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی نبوت پر اور آپ کی رسالت پر یہ باتیں دال بھی تھیں کہ رب تعالیٰ نے محبوب کو قصہ سنایا اور محبوب نے آگے ان کافرین کے ساتھ گفتگو کی، جس کی وجہ سے وہ آپ پر ایمان لانے پر بعض جو کفار تھے وہ آمادہ ہو گئے تھے۔ تو یہ چیزیں یعنی اتنے سال پہلے جو امتیں گزر چکی ہیں ان کے قصص جب سنائے جائیں گے تو یہ بغیر وحی خدا ایسا ممکن نہیں تھا، اور وہ بھی کسی ایسے بندے کو جو امی ہو، کسی استاد سے نہ پڑھا ہو، وہ بندہ ایسے قصے جب سنائے گا تو یہ لوگوں کے لیے متحیر تو لازمی ہوگا، یعنی لوگ حیرت زدہ ہوں گے، اور پھر قصے بھی سچے ہوں۔ ما قد سبق، ہم اسی طرح آپ کو قصے سناتے رہیں گے جو پہلی امتیں گزر چکی ہیں۔ وقت آتیناک من لدنا ذکرا، اور ہم نے آپ کو خود سے اپنی طرف سے نصیحت کے لیے قرآن بھی عطا فرمایا ہے۔ یہاں پر بتا رہے ہیں کہ یہ جو لفظ ذکر ہے اس کا قرآن مقدس میں تقریباً 99 بار استعمال ہوا ہے، اور مختلف جگہ پر یہ 22 معانی میں مستعمل ہے۔ یہاں یہ قرآن مجید کے معنی میں مستعمل ہے، یعنی ہم نے آپ کو اپنی طرف سے قرآن پاک عطا فرمایا ہے، اور یہاں پر اس سے مراد علوم قرآنیہ ہیں۔ دوسرے نمبر پہ اس کا استعمال ذکر سے مراد نبی کریم کا فرش تا عرش چرچا ہے، یعنی اے نبی ہم نے آپ کا ذکر من لدنا اپنے نام اور ذکر کے ساتھ لگا دیا ہے۔ اس طرح کے کلمہ و کلام میں، اذان و تکبیر میں، نماز میں، تشہد میں، ہر جگہ پہ آپ کے ذکر کو، آپ کے نام کو ہم نے اپنے نام کے ساتھ جوڑ لیا ہے۔ تیسرا معنی ذکر کا کچھ یوں کرتے ہیں، ذکر بمانے وظیفہ پڑھنا ہے۔ چوتھا معنی ذکر بمانے یاداشت ہے، اور پانچواں معنی دینی تبلیغ ہے۔ چھٹا معنی ذکر کا ذکر الہی ہے۔ ساتواں معنی معلومات کرتے ہیں، اور آٹھواں معنی اس کا نصیحت کرتے ہیں۔ نوواں معنی ہر وقت ذاکر، اور 10واں معنی اس کا ذکر کا معنی دین ہے، اور 11واں معنی عبادت ہے۔ 12واں معنی دعائیں ہیں۔ 13ویں نمبر پہ اس کا معنی جو قرآن پاک میں لیا گیا ہے وہ اللہ کی یاد ہے، اور 14ویں نمبر پہ آیات الہیہ ہیں۔ 15ویں نمبر پہ ذکر سے مراد شریعت ہے۔ 16ویں نمبر پہ ذکر بمانے پڑھنا ہے۔ 17ویں نمبر پہ خطبہ و نماز جمعہ ہے، اور 18ویں نمبر پہ ذکر بمانے قصہ ہے۔ 19ویں نمبر پہ تاریخی حالات ہیں۔ 20ویں نمبر پہ تذکرہ اور چرچا ہے۔ 21ویں نمبر پہ انعام کے معنی میں ہے، اور 22ویں نمبر پہ قرآن مقدس میں لفظ ذکرہ جو ہے وہ اعمال نامہ کے معنی میں مذکور ہے۔ یہاں پر بتا رہے ہیں کہ اس جگہ پہ ذکرن سے مراد قرآن مقدس کیوں ہے، تو اس کی بھی کچھ وجوہات مفسرین کرام پیش فرماتے ہیں۔ ان میں سے پہلی یہ ہے کہ اس میں شریعت، طریقت، معرفت، حقیقت، ضروریات دینی و دنیاوی کا پورا حق و سچ کے ساتھ بیان ہے، اس لیے یہاں پر ذکر سے مراد قرآن مقدس لیا گیا ہے۔ دوسری وجہ اس کی یہ بتاتے ہیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں، نصیحتوں کا پورا بیان ہے۔ تیسری وجہ اس کی یہ بتاتے ہیں کہ اس میں امت مصطفیٰ، امت مسلمہ کی دینی دنیاوی شرافت، امانت، قوت، شان و شوکت کا ذکر ہے، اس لیے یہاں پر ذکرہ سے مراد قرآن مقدس لیا گیا ہے۔ اور یہاں پر ذکرہ جو ہے یہ رضائے الہی کے معنی میں ساتھ من اعرض ذکر کر کے اس بات کی طرف اشارہ کر دیا
کہ جو اس قرآن سے منہ موڑے گا، من اعرض عنہ فلم یؤمن بہ، یعنی اس قرآن کے اوپر ایمان نہیں لائے گا، تو من اعرض سے اس بات کی طرف اشارہ کر دیا کہ یہ زحمت الہی اس کے لیے ہوگی۔ اور آگے کیا ہوگا؟ فإنہ یحمل یوم القیامت وزرا، اور قیامت کے دن وہ اپنے گناہوں کا بڑا ہی بھاری بوجھ اٹھائے گا۔ آگے بتا رہے ہیں کہ خالدین فیہ ای فی عذاب الوزری، اور وہ ہمیشہ ہی اس میں رہیں گے۔ یہ جو ان کے اوپر بوجھ والا عذاب ہے، اس عذاب میں وہ جو اس پر قرآن پر ایمان نہیں لائیں گے وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، اور ان کے لیے قیامت کا دن کتنا ہی برا ہوگا، یعنی جنہوں نے خود کے اوپر بوجھ اٹھایا ہوا ہوگا ان گناہوں کا۔ تو مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ لوگ جو ہوں گے 3 قسم کے ہوں گے جن پر قیامت والے دن بوجھ گناہوں کا لادا جائے گا۔ ان میں سے سب سے پہلے کافرین ہوں گے، ان پر کفر و شرک کا بوجھ لادا جائے گا، اور یہ خالدین فیہا ہوگا کہ وہ اس بوجھ کے اندر ہمیشہ ہی رہیں گے۔ اور دوسرے نمبر پہ فاسقین ہوں گے جن کے اوپر بوجھ لادا جائے گا، اور ان کے اوپر العباد کے ظلم کا ان کے اوپر بوجھ لادا جائے گا، اور اس دن انہیں پھر بدلہ دلوایا جائے گا۔ اور تیسرے نمبر پہ غاصبین ہوں گے، غاصبین کے اوپر غاصب کے اعمال اہل حق کو دلوا دیے جائیں گے۔ تو یہ دونوں بوجھ تو اس طرح میدان محشر میں رہ جائیں گے، ان میں ہمیشگی نہیں ہوگی۔ البتہ جو کافرین کا بوجھ ہوگا کفر و شرک والا، اس کے اندر ہمیشگی ہوگی۔ آگے بتا رہے ہیں کہ حملن جو ہے یہ تمییز واقع ہو رہی ہے، اور یہ سا کی جو ضمیر ہے اس کی تفسیر کر رہی ہے کہ کتنا ہی برا ہوگا، کیا چیز بری ہوگی؟ بری چیز یہ جو انہوں نے بوجھ اٹھایا ہوا ہوگا، یہ والی چیز بری ہوگی۔ آگے بتا رہے ہیں کہ یہ جو بوجھ اٹھانا ہے اس کی بھی مختلف اقسام ہیں، یعنی 7 قسمیں جو ہیں وزرا کی وہ ذکر کی ہیں مفسرین کرام نے۔ پہلی ان میں سے ثقل، جیسے مزدور کا وزنی بوجھ ہوتا ہے۔ دوسری حمل، یعنی امانت کا بوجھ، ماں کے حمل کو اسی لیے حمل کہتے ہیں کہ وہ باپ کی امانت ہوتی ہے۔ اور تیسرے نمبر پہ موزن، نیکی اور تحائف کا بوجھ۔ چوتھے نمبر پہ وفرن، یعنی بھراؤ کا بوجھ، جیسے تکیے لحاف وغیرہ کا بوجھ ہوتا ہے۔ 5ویں نمبر پہ صعبن، ذمہ داری کا بوجھ، اور 6ویں نمبر پہ علیٌ، اپنے جسم کا بوجھ، اور 7ویں نمبر پہ زخمن، افراد کا بوجھ۔ قیامت میں جو مجرمین اور کافرین کا بوجھ ہوگا، یعنی ان لوگوں کا جنہوں نے قرآن پر ایمان جو نہیں لایا اور اس کا انکار کر دیا، ان لوگوں کا بوجھ ان 7 قسموں کو شامل ہوگا۔ بتا رہے ہیں کہ یہ مخصوص بالضم ہے لفظ ساء جو ہے، اور اس کی اصل عبارت جو ہے وزراہم، واللام فی لہم، لہم کے اندر جو لام ہے یہ لام بیانیہ ہے، اور یوم ینفخ فی الصور یہ یوم القیامت سے بدل واقع ہو رہا ہے۔ اور جب 40 سال کے بعد پھر سے سور پھونکا جائے گا اور تمام کافروں کو میدان محشر میں ہم جمع کر کے لے کے آئیں گے، اس دن ان کی آنکھیں سخت گہری اور نیلی ہوں گی، ان کے جو جسم ہیں وہ پسینے سے رس رہے ہوں گے اور لرز رہے ہوں گے اور پیلے پڑے ہوئے ہوں گے، زبانیں پیاسی ہوں گی، ہونٹ خشک ہوں گے، دہشت کے مارے چپکے آپس میں خفیہ باتیں کر رہے ہوں گے کہ ہم تو دنیا کے اندر فقط 10 ہی دن ٹھہرے ہیں، زیادہ دن تو دنیا کے اندر ہمارا رکنا نہیں ہوا۔ زرقا کے اندر علماء کرام فرماتے ہیں کہ اس کے اندر 5 قول ہیں کہ ایک تو ان کا سارا جسم نیلا ہوا ہوگا، دوسرے نمبر پہ کہ چہرہ جو ہے وہ کالا ہوگا اور آنکھیں سخت گہری نیلی اور ڈراؤنی ہوں گی، تیسرے نمبر پہ زرقا کا معنی کرتے ہیں کہ آنکھیں اندھی ہوں گی، کیونکہ بیماری سے اندھی آنکھ نیلی ہو جاتی ہے، اسی طرح جس کو اندھا کیا جائے تو وہ نیلی ہو جاتی ہے۔ اور چوتھے نمبر پہ زرقا کا معنی شدت پیاس سے ہلکی نیلی، سفیدی مائل بینائی ان میں بہت کم ہوگی تو ان کی آنکھیں اس طرح کی ہو جائیں گی۔ اور 5ویں نمبر پہ علماء کرام نے جو زرقا کا معنی کیا ہے کہ وہ حسرت بری نگاہیں ہوں گی۔ آگے فرما رہے ہیں کہ یتخافتون، جو آپس میں وہ چپکے خفیہ گفتگو کریں گے، اس کے متعلق بھی مفسرین کے کچھ اقوال ہیں۔
پہلے نمبر پہ تو یہ ہے کہ وہ خوف کی وجہ سے آہستہ آہستہ بولیں گے، اور دوسرے نمبر پہ یہ ہے کہ بوجھ کی وجہ سے آواز ہی نہیں نکلے گی۔ جب زبانیں خشک ہو جائیں تو پھر آواز نکلتی ہی نہیں ہے یا پھر بہت کم نکلتی ہے۔ لبستم، اس کے بارے میں بھی علماء کرام کچھ اقوال کرتے ہیں۔ پہلی یہ ہے کہ یہ بات چیت دنیاوی زندگی مدت کے بارے میں ہوگی، دوسرے نمبر پہ یہ ہے کہ یہ ٹھہرنا جس کے بارے میں وہ بات کر رہے تھے یہ قبر کی مدت کے بارے میں ہوگی، اور تیسرے نمبر پہ یہ ہے کہ یہ بات چیت دونوں نفخوں کی درمیانی مدت کے بارے میں ہوگی، کیونکہ وہی مدت ان کفار پر عذاب قبر سے سکون کی ہوگی۔ نفخ اول سے یہ عذاب بند ہو جائے گا اور نفخ ثانی پہ پھر دوبارہ سے شروع ہوگا۔ عشرن کے حوالے سے بھی مفسرین کرام کچھ اقوال کرتے ہیں کہ اس میں 3 قول ہیں۔ 10 دن ہوں گے، دوسرے نمبر پہ یہ ہے کہ 10 راتیں ہوں گی، اور تیسرے نمبر پہ یہ ہے کہ 10 ساعتیں ہوں گی۔ ایک ساتھ 4 گھنٹے کی ہوتی ہے، لیکن یہاں پر صاحب تفسیر جلالین جو ہیں انہوں نے 10 سے مراد دن اور اسی کی 10 راتیں لی ہیں۔